الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दाते अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन
ہماری تخلیق اور اس روئے زمین کی تخلیق اور اس کے بسانے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اس کائنات پہ بسایا۔ استعمار کا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ جن پر ہم عمل کر کے، جن کو بروئے کار لا کر ہم نے اس زمین کو آباد کیا، زراعت کے حوالے سے ہو یا پھر تجارت کے حوالے سے ہو یا پھر اور کسی شعبہ ہے زندگی کے حوالے سے ہو، ان سب کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ استعمال کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی کہ جن کو برے کار لا کر تم نے اس کائنات کو، اس دنیا کو آباد کیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور ہمارا دین اسلام وہ ہر اپنے پیروکار اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے صلاحیت بخشی ہے وہ اس پر صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کرے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر جو بھی اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو صحیح انداز سے ادا کرے۔ جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، چاہے وہ کوئی بڑا عمل ہے یا چھوٹا عمل ہے، کسی نوعیت کا عمل ہے، اگر انسان اس کو صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے تو وہ عمل ہر مسلمان کے لیے، اس عمل کے لیے وہ عبادت کا درجہ بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اگر وہ کوئی پودا بھی لگاتا ہے، اگر وہ زمین کے اندر کوئی ایک بیج بھی ڈالتا ہے، فرمایا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، اور اس زراعت سے، اس پودے سے پرندے فائدے اٹھاتے ہیں، او انسان، یا پھر انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، او بہیمہ، یا چوپائے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وہ عمل، وہ پودا لگانا، وہ اس پودا لگانے والے کے لیے صدقے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کو احسن انداز سے ادا کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے اس کائنات کی ہر چیز میں یہ علامت اور نشانی ہے کہ وہ تمہیں تمہاری دعوت کے، تمہارے اس اتقان کی طرف، تمہارے عمل کی خوبی اور احسن انداز سے اس کو ادا کرنے کی طرف تمہیں دعوت دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ رب العالمین کی ہر وہ پیدا کردہ چیز اس کی طرف ذرا غور و فکر کر کے دیکھو، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر اتقانا فرمایا۔ اتقان یعنی اس کو اتنی خوبی کے ساتھ، اتنی مہارت کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی ترتیب کے ساتھ
اتنا مزین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے کہ اگر آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ترغیب پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی کام ذمہ لگایا گیا، جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، کہ آپ بھی اس کو احسن انداز سے کریں، بلکہ یہ کائنات کی اشیاء کو چھوڑیں۔ اگر انسان اپنی ہی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کر لے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہر چیز کو مہارت سے پیدا کیا، لیکن یہ انسان، اس کو تو میں نے اتنا عمدہ اور خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 4 قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، هذا البلد الامین، یہ مکہ مکرمہ کی قسم، ہم نے اس انسان کو انتہائی مہارت کے ساتھ، انتہائی خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، بلکہ فرمایا احسن، یعنی اتنا خوبصورت کہ سپرلیٹر ڈگری، آخری صیغہ اللہ رب العالمین استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو احسن تکوین پیدا کیا، اس جیسی کوئی اور مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ اس کی مہارت، اس کی خوبصورتی، اس کا مزین ہونا، اس کا عمدگی کے ساتھ اس طرح پیدا ہونا، یہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ یہ اپنی تخلیق پر توجہ کرتے ہوئے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے جو جو کام اس کو سونپ دیے گئے ان کو انتہائی مہارت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ان کو ادا کرے۔ یہ انسان عبث پیدا تو نہیں کیا گیا، یہ ایسے ہی نکھٹو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ضرور لگایا گیا، بلکہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین تنبیہ فرماتا ہے کہ تم اس کائنات میں بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ہر انسان کا مقصد ہے، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور کوئی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ انسان اگر اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہے تو یہ اپنے آپ کو عبث سمجھتے ہیں اور یہ پھر گمان کرتے ہیں کہ الینا لا ترجعون، یہ ہماری طرف لوٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کائنات میں عمل کرنا یہ لازم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے، آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ فرمایا اور وہ انسان جو اس کائنات میں رہتے ہوئے کوئی کام نہیں کرتا، کائنات اس کو نکھٹو کہتی ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لیکن وہ کل قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا شکار ہوگا، وہاں پر وہ شرمندہ ہوگا کہ میں نے کائنات میں اپنی زندگی ایسے ہی ضائع اور برباد کر دی،
اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو بڑی خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ آج آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں اس کائنات کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہ ہم نے اس کو مزین کیوں کیا، اس کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین سورہ ملک میں زندگی اور موت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کائنات کو ہم نے اس لیے خوبصورت بنایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں اس کائنات میں رہنے والے لوگ وہ کس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ ہم ان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان میں سے بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور سورہ ملک میں زندگی اور موت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ اللہ رب العالمین وہ ذات، اس نے تمہیں پیدا اس لیے کیا، تمہاری زندگی اور موت کا یہ سسٹم اور نظام اس لیے بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ اللہ کے پاس جاتے ہو تو سب سے بہترین عمل لے کر کون جاتا ہے، یعنی ہر کام کو احسن انداز سے اور خوبی کے ساتھ، پوری مہارت کے ساتھ، پورے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو رائے گاہ سمجھتا ہے، ضائع سمجھتا ہے، اپنے آپ کی کوئی حیثیت اس کے ذہن و دل و دماغ میں نہیں ہے، تو وہ میرے آقا کی یہ حدیث بھی سن لے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو نگہبان نہیں ہے اور کل قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ پھر میرے آقا نے آگے مختلف ذمہ داریوں کا ان کو بھی بیان کیا، ان کی طرف اشارے فرمایا الامام راع و مسئول عن رعیتہ، حکمران جو ہے وہ اپنے ملک کا راعی ہے، اپنی رعایا کا نگہبان ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کو اس رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، ہر مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا راعی ہے، نگہبان ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کو اس کے بارے میں سوال ہوگا، گھر والوں کے بارے میں، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں، اس کے زیر کفالت جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ فرمایا وہ خواتین بھی سن لیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہا یہ خاتون جو ہے یہ اپنے شوہر کے گھر کی رعایا ہے، نگہبان ہے، اس کی حکومت ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور یہ مسئولہ ہے اپنے رعیت کے بارے میں، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ آگے سنیے، میرے آقا نے تو اس حدیث میں اتنی وضاحت فرما دی، انتہا فرما دی۔ فرمایا والخادم، ملازم بھی نہیں کہا۔ آج تو تم سمجھتے ہو کہ ہم شاید کسی کمپنی میں، کسی شرکے میں ملازم ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں والخادم راع عن مال سیدی، فرمایا یہ غلام جو ہے، غلام وہ اپنے مالک کے مال کا وہ نگہبان ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس خادم سے بھی، اس ملازم سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر میرے آقا
آخر میں وہی الفاظ دہراتے ہیں جو شروع میں دہرائے، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اور انسانوں، میری امت کے لوگوں سن لو، کلکم راعٍ، تم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی میرا امتی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو اس کائنات میں بے مقصد آیا۔ نہیں، فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی وہ نگہبان ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے اپنے کاموں کا، اپنے اپنے امور کا۔ فرمایا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں تو ایسے ہی پیدا کیا گیا، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرے پاس کوئی تو ایسا منصب نہیں ہے، میں تو عام سا فرد ہوں، اور کل قیامت کے دن شاید میرے ساتھ معاملہ عام سے انسان کا ہوگا۔ نہیں، فرمایا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، سن لو، ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، بے شک اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس عامل کو، اس کام کرنے والے کو، چاہے وہ بڑا کام کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہا ہے، فرمایا اگر وہ اس کام کو پرخلوص نیت کے ساتھ، پوری مہارت کے ساتھ، پوری خوبی کے ساتھ، پوری عمدگی کے ساتھ وہ اس کو ادا کرتا ہے، فرمایا ان اللہ تعالی یحب، وہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے احادیث نکال کر دیکھیں، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے سنہری اوراق کو اٹھایا تو کیا نظر آیا؟ او بھائیو، اتنے چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم نے کبھی اپنے ذہنوں میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سیدنا عاصم بن کلیب رحمہ اللہ تعالی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا، شہدت جنازۃ مع ابی، میں اپنے باپ کے ساتھ، یعنی کلیب جو ہیں یہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، میں اپنے باپ کے ساتھ ایک جنازے میں گیا، اور پھر کہا بیٹا یہ نہ سمجھنا باپ کا نام لیا ہے تو تم یہ سمجھو میں چھوٹا سا بچہ تھا، نہیں، کہا عاقل، میں عقل مند ہو چکا تھا، مجھے تمیز تھی اچھے اور برے کی۔ کہا اس شاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اور میرے آقا علیہ السلام آپ بھی اس جنازے میں شریک تھے۔ کہا حتیٰ کہ ہم نے جنازے سے فارغ ہوئے، انتہا بجنازتن الی قبر، ہم قبر کے پاس پہنچ گئے، میرے آقا بھی اس جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ کہا جیسے ہی اس قبر کے پاس پہنچے، لا یمکن لہا، وہ قبر اس میت کے مناسب نہیں تھی، یعنی وہ قبر صحیح نہیں تھی، ٹیڑھی میڑھی بنی ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا، آپ نے فرمایا سوو لحد ہذا، کہا اس قبر کو درست کرو، یہ کیا ہے، اس کو صحیح کرو۔ صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ لحد کا نام لیا ہے تو شاید یہ میرے آقا کی سنت ہے، اس طرح قبر کی درستگی کرنا اور لحد بنانا، کہا یہ سنت ہے۔ میرے آقا نے بھی ان کے اس گمان کو، خیال کو بھانپ لیا۔ فالتفت الیہم، میرے آقا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے یہ الفاظ بیان فرمائے، کہا اما ان ھذا، یہ جو میں نے کہا ہے سن لو، ان ھذا لا تنفع المیت ولا یضرہ، یہ اگرچہ میت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی وہ پہلے کام کا نقصان تھا، لیکن سنو میری بات کی طرف توجہ دو، فرمایا ولیکن اللہ یحب من العامل، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یحب من العامل، کام کرنے والے سے یہ پسند کرتا ہے کہ اذا عمل ان یحسن، فرمایا جب بھی وہ عمل کرے اس کو احسن انداز سے کرے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، کام کے اندر لا ابالی اور اس سے جان چھڑانا، پیچھا چھڑانا اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے
اس کام کو اپنے سے دور کرنا، فرمایا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ سنیے میں تو احادیث پڑھ کر حیران ہو گیا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہم سفر میں تھے کہ ہم نے نماز کا وقت ہوا، وضو کرنے لگے، جلدی جلدی وضو کیا، اور بہت سارے صحابہ اکرام نے اس جلدی میں اس وضو کا اہتمام نہ کیا، صحیح طرح سے مہارت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ اس وضو کو تکمیل نہ کیا، جس کی بنا پر ان کی ایڑیاں تھوڑی تھوڑی خشک رہ گئیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے نظر مبارک ان ایڑیوں پر پڑی، آپ بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے بلند آواز سے پکار کر کہا، سنیے گا کتنی وعید فرمائی، فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ اور سنو میرے صحابہ، جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے تو آگ کی ہلاکت ہے، آگ کی ہلاکت۔ صرف وضو جیسے عمل، یہ ایک معمولی سا عمل جو ہم سمجھتے ہیں۔ آگے سنیے، ایک صحابی رسول میرے آقا مسجد میں تشریف فرما تھے، آیا آ کر نماز پڑھی، مسیح الصلاۃ، آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہوگی۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز کو اچھے انداز سے ادا نہیں کیا، نماز کو جلدی جلدی سے، جیسے آج ہم سب کی اکثریت کی حالت یہ ہے، نماز ذمہ داری سمجھ کر، بلکہ یہ کہنا چاہیے عادت سمجھ کر پورا کر رہے ہیں، ذمہ داری نہیں، نہ ہی عبادت سمجھ کر، یہ عادت سمجھ کر ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں تو کئی دفعہ اس حدیث پر غور کرتا ہوں، میرے آقا نے اس صحابی رسول کو دیکھا نماز ادا کرتے ہوئے، اور جب جانے لگے میرے آقا کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ۔ وہ دوبارہ گئے، نماز پڑھ کر پھر آئے، پھر میرے آقا کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 بار ایسے کیا، چوتھی بار وہ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کا رسول مجھے تو جیسی آتی ہے ویسے ہی میں ادا کر رہا ہوں، آپ مجھے نماز سکھلا دیجئے۔ میرے آقا کھڑے ہوئے اور اس کو بتلایا کہ نماز کو اس احسن انداز سے ادا کرو کہ تم نے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جب تک یہ کام نہیں کرتے ہو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث پر غور کریں، اگر آج میرے نبی کریم تشریف لے آئیں، اس مسجد سے نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہوں گے جو باہر نکلنے لگے میرے آقا کہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ بھائیو، اگر ہم اپنے کام یا اپنی عبادت میں بھی مہارت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ یہ عبادات نہیں کرتے تو یقین جانے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ آگے سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے قبر کے حوالے سے آپ نے سنا، میرے آقا نے فرمایا اور سنو، اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم اپنے کسی بھائی کو کفن دو، فلیحسن، فرمایا کہ وہ اس کو فلیحسن کفنہ، اس کے کفن کو اچھا اس کو پہنائے، یہ نہ ہو کہ تم نے ردی قسم کا کفن اس کو پہنا دیا۔ فرمایا نہیں، فلیحسن کفنہ، کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جس کی طرف میرے آقا علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے احسن انداز سے خوبی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ اگر خوبی کے ساتھ نہیں دیا تو یقیناً وہ عمل ضائع اور برباد ہے، بلکہ تمہارے لیے وبال جاں ہے۔ سنیے آگے ایک اور حدیث، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، ان اللہ کتب الاحسان، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے بارے میں احسان کا معاملہ لکھ دیا، یعنی حسن سلوک کے ساتھ، حسن خوبی کے ساتھ، انتہائی مہارت کے ساتھ، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، فرمایا اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہے، چاہے جہاد میں ہے چاہے سزا میں ہے، یعنی حکمران بھی کسی کو سزا دے رہا ہے، حد نافذ کر رہا ہے، فرمایا فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو اچھے انداز سے اس کو قتل کرنا ہے، اس کو سزا دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی توہین کی جائے،
اور صحیح معنی میں اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آگے سنیے، یہ کوئی کام معمولی سا کام فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اسی حدیث میں بیان کیا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبِيحَ، فرمایا جب تم قربانی کرو، کسی جانور کو ذبح کرو، چاہے مرغی ہے، چاہے اونٹ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے جانور تک جس کو آپ ذبح کر رہے ہو، فَأَحْسِنُوا الذَّبِيحَ، فرمایا تم احسن انداز سے، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تم احسن انداز سے اس کو ذبح کرو۔ اور آگے ترغیب دلاتے ہوئے طریقہ بتلایا، طریقہ کہ احسن انداز سے کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وہ اپنی چھری کو، اپنے چاقو کو تیز کر لے، وَلْيُرِيحَ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبح کیا جانے والے جانور کو آرام اور سکون پہنچائے، یعنی اس عمدگی کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ بھائیو، چاہے آپ ہم میں سے کوئی حکمران تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا بھی ساتھ لے کر آتا ہوں، جیسے حدیث میں میرے آقا نے کہا حاکم ہے تو وہ حکمرانی احسن انداز سے کرے، وزیر ہے تو اپنی وزارت احسن انداز سے ادا کرے، مشیر ہے تو اچھا مشورہ دے، ٹیچر ہے، معلم ہے، مدرس ہے تو وہ اچھے انداز سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے، والدین ہیں تو وہ اپنی اولاد کی احسن انداز سے تربیت کریں، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اچھے انداز سے پڑھے، محنت کے ساتھ، اگر تاجر ہے تو وہ تجارت میں ایمانداری دکھائے، احسن انداز سے تجارت کرے، اگر سرمایہ دار سرمایہ کار ہے تو اپنے کارخانے کو اچھے انداز سے چلائے۔ فرمایا سنو، اگر تم ذمہ دار ہو تو زراعت کو اچھے انداز سے کرو، اس میں کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ملازم ہے تو وہ ملازمت اچھے انداز سے کرے، مزدور ہے تو وہ احسن انداز سے مزدوری کرے۔ اگر آپ اس انداز سے کرو گے تو یقیناً اس اتقان کے، اس مہارت کے، اس خوبی کے کتنے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارا محب بن جائے گا، اور جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اس دنیا میں کبھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں بھی اور آخرت میں بھی فوز و فلاح کا حقدار بن جائے گا۔ اور تیسرا بڑا فائدہ کہ اس ملک کا جس کا یہ فرد ہے، جس کا باشندہ ہے، اس ملک اور قوم کی ترقی کی ضمانت ہے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری کو آسان انداز سے ادا کرے۔ آگے سنیے، تمام لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے، منظور نظر بن جاؤ گے، اور اسی طرح ریاکاری، نمود و نمائش اور خود غرضی اور منافقت سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یہ اتقان، یہ عمل میں مہارت، یہ عمل میں احسن انداز سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا، یہ اس کے فوائد ہیں۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں یہ عمل معاملہ آتا ہے کہ میرا مالک اگر وہ مزدور ہے تو وہ کسی شرکے میں کام کرتا ہے، کہیں بھی کسی فیلڈ میں بھی، وہ کہتا ہے وہ تو میرے اوپر ظلم کرتا ہے، میری مزدوری بھی صحیح معنی میں نہیں دیتا، تو اس کو سن لینا چاہیے جو اسلام کی تعلیمات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اگرچہ اصحاب امور جو ہیں، جن کے ہاتھوں میں امانتیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں سلطہ ہے، ولایت ہے، اختیار ہے، ان کو بھی کہا گیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تمہیں بھی چاہیے کہ جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے تم کسی انسان کا انتخاب کر رہے ہو وہ اس کا اہل ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے مناسب ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا جس کو ذمہ داری سونپ دی گئی، اب اس نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے؟ عَدِّ الْإِمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، تم نے جس نے تمہارے سپرد کوئی ذمہ داری کی ہے، کوئی امانت، عَدِّ الْأَمَانَةَ، تم پوری اس امانت کو اس کی طرف لٹا دو۔ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اگر اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، خیانت کا ارتکاب مرتکب ہوا ہے، تیرا حق وہ ادا نہیں کر رہا، وَلَا تَخُنْ، میرے آقا کہتے
تو آپ نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی۔ آگے سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سَتَكُونُ بَعْدِي أَسَرًا وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، میرے بعد تم بہت ظلم دیکھو گے اور ایسے ایسے معاملات دیکھو گے، ایسے امور دیکھو گے، تُنْكِرُونَهَا، تم ان کا انکار کرو گے، تمہیں ناپسند لگیں گے، تمہیں اچھے نہیں لگیں گے۔ قالوا فما تأمرون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ان حالات میں آپ ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تعدون الحق الذی علیکم، تم نے اپنا حق احسن انداز سے پورا کرنا ہے، جو ذمہ داری تمہیں سونپ دی گئی، جو تم پر فرض کر دیا گیا تو ادونا، تم نے اس کو اثر انداز سے مکمل کرنا ہے۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور پھر تم نے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دینا ہے اور اپنے حق کے بارے میں اگر تمہارا مالک، اگر تمہارا کوئی مینیجر، اگر تمہارا کوئی بڑا حکمران تمہارے حق تلفی کر رہا ہے، تم پر ظلم و ستم کر رہا ہے، فرمایا وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ، تم نے اپنے رب سے سوال کرنا ہے، یا اللہ میری یہ حق تلفی ہو رہی ہے، تو میرے مولا میرا حق ادا فرما دے، اے میرے مولا میں تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، تو میرا حق مجھے عطا کر دے۔ بھائیو یہ کام کرنا ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑی بات کہی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وَمَا مِن يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا، فرمایا وَمَا مِن يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا وَلَا ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِظَالِمٍ، کہا سنو کوئی بھی ہاتھ ہے اس کے اوپر میرے مولا کا ہاتھ ہے، میرے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں سَيُبْلَى بِظَالِمٍ، میرا اللہ رب العالمین اس ظالم پر کسی اور بڑے ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر ہر کام کو احسن انداز سے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ بھائیو ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ دارالقرآن میں جو بچوں کی کلاس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم بار بار آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور اسلامی تعلیم و تربیت کا جو بندوبست ہے اس میں آپ شریک ہوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ یہ بھی آپ سے سوال ہوگا جیسے ابھی آپ نے سن لیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور بلکہ بڑی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی بڑی ذمہ داری ہے کہ آئندہ آنے والی نسل یہ ہمارا مستقبل ہے، اس حوالے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور جہاں پر ہم دنیاوی لحاظ سے ان کے فکر مند رہتے ہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا اور ان کے مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، تو یہ مستقبل تو پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، اس کے حوالے سے تو ہم کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ یقینی مستقبل جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے حوالے سے ہم فکر نہ کریں تو یہ پھر ناقابل اندیشی ہے۔ اس لیے میں آپ بھائیوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پر اپنے بچوں کو لے کر آئیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں ہمارے بچے، ہمارا مستقبل، ان کی اسلامی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز ہم نے جو ترجمہ کلاس شروع کی تھی، تجوید اور ترجمہ کی، اس کا بھرپور انداز سے آج سے ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ آپ ساتھیوں سے التماس ہے کہ دارالقرآن میں نماز عصر کے بعد تشریف لائیں اور جو قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا چاہتا ہے، صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود سے وہ چاہتا ہے کہ وہ ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے اور قرآن کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، تو وہ نماز عصر کے بعد تشریف لائے۔ نماز عصر سے لے کر مغرب تک تجوید اور ترجمے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز۔
اسی طرح یہ دعاؤں کے لیے ساتھیوں نے کہا ہے، ہمارے بھائی رضا اللہ صاحب ان کے والد وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ ببلو منصواری غالباً لکھا ہوا ہے، ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے کہ ان کو کینسر کا مرض ہے۔ ہمارے اسی طرح نشاط بھائی ہیں، ان کی اہلیہ وہ بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ابو مبارک زید، ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اطاعت بیگ وہ بھی کافی مہینوں سے کہتے ہیں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ جب تک کوئی نہیں آئے گا میں اعلان کر دوں، بعد میں مسئلہ بن جائے۔ وہ ساتھی، مجھے ایک ساتھی ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اعلان کر دیں آئندہ جمعے کے حوالے سے کہ آئندہ جمعہ یہاں پر نہیں ہوگا، مسجد کی تعمیرات دوبارہ شروع کریں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ بہرحال میں اس وقت تک یہ اعلان آفیشلی طور پر نہیں کر سکتا جب تک وزارے کی طرف سے کچھ نہیں آتا، تو بہرحال ہفتے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آئندہ جمعہ خطبہ جو ہے وہ اس مسجد میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال میں ابھی تک یہ اعلان وزارے کی طرف سے ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وہ ایک ساتھی ملا، میں تو جانتا بھی نہیں، پتہ نہیں مسجد کے خادم ہے یا کون ہے، تو انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال واللہ تعالی عالم، یہ انشاءاللہ آپ کو نمازوں کے دوران پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انصر إخواننا في بورما اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم انصر إخواننا في يمن اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين